إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رواں دواں ہے، اور آج ہم لوگ 15ویں رمضان میں ہیں. لیکن ہمارے مسلمان بھائی تقریباً آدھا رمضان ہوتے ہوتے وہ تھک گئے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، لیکن دلوں میں وہ تڑپ نظر نہیں آ رہی ہے جو پہلے رمضان کو نظر آ رہی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کی چستی اور پھرتی نظر آتی اور سارے ہمارے مسلمان بھائی خطبہ سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتے. لیکن ابھی بھی پہلی منزل میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے. دھیرے دھیرے لوگ آئیں گے، اوپر جائیں گے. آپ نے سنا ہے پہلے بھی، اور اس سال بھی شاید آپ نے سنا ہو، کہ رمضان المبارک کا چاند نکلتے ہی اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے. تمام دروازے بند، تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکش جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. پھر یہ ہم لوگوں کو بہکا کون رہا ہے؟ جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین قید میں ہیں، سرکش جن قید میں ہے، اس کے بعد بھی ہم لوگ بہک رہے ہیں. یہ 15 رمضان آتے آتے آدھے سے زیادہ ہمارے بھائی تھک گئے ہیں. اب وہ تیزی ان کی چال میں نہیں رہی. چل رہے ہیں مسجد میں، نماز میں شامل ہو جائیں گے. اب یہ پوزیشن آ گئی. اور جب پہلا رمضان تھا تو اذان ختم ہوتے ہی ایسی بھیڑ چلی تھی کہ وضو کرنے کے لیے 15 منٹ انتظار کرنا پڑ رہا تھا، جماعت چھوٹ جا رہی تھی.
اذان ہوتے ہی مسجد میں آ گئے لیکن آپ وضو کا نمبر نہیں آ رہا ہے، جماعت چھوٹ جا رہی ہے، 15 منٹ کا وقت گزر جا رہا ہے، اتنی بھیڑ۔ وہی ہمارا محلہ ہے، وہی مسلمان بھائی ہیں، اور وہی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ابھی 15 ہی رمضان ہوا ہے، آدھا مہینہ ابھی گزرا ہے، پھر کیا ہو گیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے ان بھولے بھالے بھائیوں کو کون بہکا رہا ہے؟ شیاطین اور سرکش جن تو قید میں ہیں، کون بہکا رہا ہے بھائی؟ وہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ شیاطین اور سرکش جن تو قید میں ہیں، جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو خناس ہیں، انسانوں میں سے جو خناس ہیں وہ تو آزاد گھوم رہے ہیں بھائی۔ نفس امارہ وہ تو سب کے دل میں ابھی بھی موجود ہے، سب کے جسم میں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب اللہ، جو لوگوں کے بادشاہ بھی ہیں، لوگوں کے حقیقی معبود بھی ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں بھائی؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے کے شر سے۔ اور یہ خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، غلط خیالات ڈالتا ہے۔ کون؟ من الجنہ، کچھ جن میں سے ہیں، والناس، اور کچھ ہم اور آپ میں سے ہیں۔ تو خناس انسانوں والے سب تو آزاد گھوم رہے ہیں نا۔ اور نفس کی ایک قسم ہے نفس امارہ، جو ہمارے دل میں غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے نفس کی طرف سے ایک آواز ہوتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے بھی بہت سارے مسلمان بھائی کو گناہ کرنے کا من کرتا ہے۔ وہ کہاں سے وہ خیال پیدا ہوتا ہے؟ نفس امارہ ہمارے جسم میں رمضان میں بھی نفس امارہ ہے، اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا مت سمجھیے گا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو خطرہ ٹل گیا ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، سرکش جن جکڑ دیے گئے ہیں، لیکن انسانوں میں سے خناس آزاد ہیں، اور آپ کے جسم میں نفس امارہ وہ قید میں نہیں ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں نفس کی پاکیزگی کا اعلان نہیں کر سکتا، اور نفس کے وسوسے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کہہ سکتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ہمارے جسم میں بھی ایک نفس ہے، جو نفس ہے برائی پہ ابھارنے والا نفس، وہ تو ہمارے جسم میں موجود ہے۔ اس لیے چوکنا نہیں رہیے گا تو ایسی ہو جائے گا جیسے 15 دن میں ہی ڈھیلے پڑ گئے ہیں کچھ لوگ، آپ بھی کبھی بھی ڈھیلے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، غفلت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا سی آپ کی غفلت ہوگی، آپ کا کام تمام ہو جائے گا۔ اس لیے چوکن نہ رہیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور جنت حاصل کرنے کا یہ سب سے بہترین وقت چل رہا ہے۔ یہ مہینہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین انتظار کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کون بندہ اپنے لیے جنت، کون بندہ اپنے لیے جنت اپنے نام کروانے کے لیے تیار ہے، آ جائے۔ افطار کے وقت جہنم سے آزاد کر رہا، کیوں؟ جنت بانٹنا ہے اس کو اس مہینے میں۔ ہر دن افطار کے وقت اللہ رب العالمین بہت سارے ایسے لوگوں کو جس کے لیے جہنم واجب ہے،
جس کے اعمال اتنے سیاہ ہیں کہ جہنم جانا اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے اس مہینے میں، ہر دن افطار کے وقت۔ اس لیے افطار میں تھوڑا پہلے بیٹھیے اور صرف پکوڑے پہ اور کھان پان پہ اور شربت پہ دماغ مت لگائیے، آزادی کی طرف دماغ لگائیے، مانگیے اللہ سے، اے اللہ مجھے بھی ان نیک بندوں میں شمار کر لے جن کو تو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، مجھے بھی آزاد کر دے۔ افطار کے وقت فکر کیجیے اپنی آزادی کی، پرواہ نہ لیجیے اللہ سے، دسترخوان سے نظر ہٹائیے۔ اور اگر اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے تو رات میں تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین رات میں بھی جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین سے جنت حاصل کر لیجیے۔ جنت کی بات ہم کر رہے تھے کئی ہفتہ پہلے، 2 بار آپ کے سامنے خطبہ ہو چکا جنت کے صفات کے عنوان پر۔ یہ جنت کیا ہے؟ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ جنت کی حقیقی تصویر کوئی نہیں آپ کو دکھا سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے اندر وہ دماغ اور وہ دل رکھا ہی نہیں ہے کہ جنت کی حقیقی تصویر اس میں آ سکے، لیکن اس کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ انہی جھلکیوں میں سے آگے آپ کے سامنے کچھ بات آنے والی ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں بہت ساری نہریں جاری کرے گا اور اس سے جنتی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک بہترین اور سب سے عمدہ قسم کی نہر ہے اور اس نہر کا نام ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر، اور یہ خاص نہر ہے کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، حوض کوثر۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا، چل رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، اور اس نہر کے دونوں کنارے پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ موتیوں کے گنبد ہیں تراشے ہوئے۔ میں نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ ھذا الکوثر، یہ خاص نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ الذی اعطاک ربک، اور یہ آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے، یہ آپ کا نہر ہے۔ اور اس نہر کی خاصیت یہ ہے فَإِذَا طِينُهُ، اس نہر کی مٹی، او طِيبُهُ، یا اس نہر کی خوشبو، مِسْكٌ اَظْفَرٌ، تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس نہر کی مٹی کیا ہے؟ مشک، جو تیز خوشبو دے وہ والا مشک ہے، یا اس کی خوشبو مشک، تیز خوشبو والا مشک۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع سے پوچھا گیا، سئل عن عرضہ، یہ حوض کوثر کی چوڑائی کتنی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا من مقامی الی عمان، یہاں پہ میں کھڑا ہوں، یہاں سے عمان تک کی جتنی دوری ہے میرے نہر کی دوری اتنی ہوگی، اتنا چوڑا نہر ہے وہ۔ پھر پوچھا جا رہا ہے وسئل عن شرابی، کہ اس میں جو پینے کی چیز ہوگی اس کا پانی وہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اس کا پانی، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا اس کا پانی، فِيهَا مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت سے 2 پرنالے آ کر کے گریں گے، جنت سے وہاں پانی گر رہا ہوگا، 2 نالیاں جنت سے میرے نہر حوض کوثر تک جاری رہیں گے۔ اور وہ 2 پرنالے یا نالے کس چیز کے ہوں گے؟
احدہما من ذہب، ایک تو سونے کا ہوگا، والآخر من الورق، اور دوسرا چاندی کا ہوگا. دو نالے ہوں گے یا دو پرنالے ہوں گے جو جنت سے آ رہے ہوں گے، اور حوض کوثر پہ اس کا پانی گر رہا ہوگا، اور وہ دونوں کس چیز سے بنے ہوں گے؟ سونے اور چاندی سے. اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں پہ جام کی کمی نہیں ہوگی، گلاس کی کمی نہیں ہوگی. جتنے میرے امتی آئیں گے کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، سب کے لیے گلاس کی بھرمار ہوگی. کتنے ہوں گے گلاس بھائی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیہ اباریق الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے جام یا گلاس ہوں گے وہاں کعدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر. جتنے آسمان میں ستارے، آسمان میں ستاروں کو گن پائیں گے آپ؟ اشارہ اس بات کی ہے کہ ان گنت، کوئی کمی نہیں ہوگی. جو بھی آئیں گے ان کو جام ملے گا، دستیاب ہوگا. رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جو ممبر ہے میرا مسجد نبوی میں، کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر پہ رکھا جائے گا. ما بینا بیتی و ممبری، میرے ممبر اور میرے گھر کے بیچ کا جو حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد نبی بھی آج بھی اس کو اسی حال میں باقی رکھا گیا ہے. آپ جائیے، عمرہ کو جائیے، حج کو جائیے، تو آپ کو مسجد نبوی میں تھوڑا سا الگ حصہ ملے گا. وہ بڑی قیمتی جگہ ہے. ہاں، آسانی سے وہاں جگہ نہیں مل پاتی ہے، بڑا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے. حاجی صاحب لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو پتہ ہوگا، خاص طور پہ حج کے موقع سے، یا بھی جیسے رمضان بھیڑ بھاڑ بہت ہے تو بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا، اور پلاننگ کے ساتھ آپ کو جانا پڑے گا، ورنہ آپ پورا سفر گھوم کے آ جائیے گا، آپ کو جگہ ہی نہیں مل پائے گی وہاں. تو وہ جگہ خاص ہے. تو مسجد نبوی میں امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا اور پیچھے وہ پرانی شکل باقی رکھی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے حصے کو نمایاں کر کے رکھا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی کے بغل میں، تھوڑی دیر میں وہ بھی گھیراؤ میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی، میرے گھر کے بیچ، و ممبری و بین ممبری، اور میرے ممبر کے بیچ کی جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. لہذا یہ جو ممبر ہے یہ بھی جنت کا حصہ ہے. و ممبری علی حوضی، میرا یہ ممبر حوض کوثر پہ رکھا جائے گا، وہاں پہ ہوگا میرا یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی ایسا خاص پانی ہے کہ جس نے ایک بار پی لیا پیاس ختم ہو گئی ہمیشہ کے لیے. اس کی ایک بار موقع مل جائے بس آپ کو، جس نے ایک بار پی لیا اس کی ساری پیاس ختم، کبھی اس کو پیاس لگے گی ہی نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امامکم حوض، تمہارے سامنے ایک حوض ہے، یعنی حوض کوثر. کما بین جربا و ازرح، جیسا کہ جربا اور ازرح کے بیچ کا علاقہ ہے. یہ شام، ملک شام کے دو شہر کا نام ہے، جربا اور ازرح، دو شہر کے نام. ایک اس کے بیچ کے برابر وہ حوض ہوگا، اتنا بڑا حوض کوثر، وہ ایک نہر ہے. کہتے ہیں کہ فیہ اباریق کا نجوم السماء، وہاں پہ آسمان کے ستاروں کے برابر گلاس ہوں گے، لوٹے ہوں گے پینے کے لیے. من وردا، جو شخص وہاں آ جائے گا، فشرب من، اور حوض کوثر میں سے پی لے گا، لم یظمأ بعدها ابدا، پھر کبھی بھی وہ پیاسا نہیں رہے گا. ایک بار پینے کی ضرورت ہے، ہمیشہ کے لیے پیاس آپ کی ختم ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور آپ کا انتظار کریں گے. رمضان میں ڈھیلے پڑنے والے جاگ جاؤ، کاہلی اور سستی کے شکار لوگوں ہاں جاگ اٹھو. آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بننا ہے، اپنے نفس امارہ کے اوپر بریک لگاؤ، کنٹرول کرو. اپنے برے دوستوں کا ساتھ چھوڑو جو تمہیں بہکا رہے ہیں. ارے بہت روزہ رکھ لیا، ارے بہت تلاوت کر لیا، بس کافی ہے.
اگر اللہ رب العالمین کے نبی پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بننا ہے تو چاق و چوبند رہو، اس رمضان سے زیادہ فائدہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا فرطکم علی الحوض، میں تمہارا استقبال کروں گا حوض کے اوپر۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، کیا دل میں کچھ ہلچل نہیں ہو رہی آپ کے؟ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو آپ کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول میرا استقبال کریں؟ انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا استقبال کروں گا، کھڑا رہوں گا تمہارے انتظار میں، تم آؤ گے۔ اسی بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ وہ آنا تو چاہیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرنا چاہیں گے، لیکن انہیں ہٹا دیا جائے گا کہ چلو ہٹو تم لوگ یہاں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے ربی اصحابی، اے میرے پروردگار یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ سب بدعتی ہیں، یہ کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، یہ نام اللہ کا لیتے تھے، لیکن یہ دین میں خرافات کو پھیلاتے تھے دین کے نام پر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں نئی بنائی ہیں دین کے نام پر۔ تو بدعتیوں کو ان کو ہٹا کے پھینک دیا جائے گا کہ چلو تم کو نہیں ملے گا یہاں پانی۔ اس لیے جو لوگ بھی بدعت کے شکار ہیں، اچھی بدعت کے چکر میں مت پڑیے میرے بھائی، بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ اچھی بدعت کے چکر میں حوض کوثر میں فرشتوں کے درے مت کھانا میرے بھائی، بدعتی بھائی، آپ ہوشیار ہو جائیے۔ یہ اچھے بدعت کے چکر میں وہاں پہ کوڑے پڑیں گے اور آپ کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتعرفون، کیا آپ ہمیں وہاں پہچان لیں گے؟ تو صحابہ نے پوچھا تھا، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اتعرفون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو پہچانیں گے آپ؟ اتنی بھیڑ ہوگی جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک کے سارے انسان وہاں اکٹھا ہوں گے، اس میں سے ہم لوگوں کو کیسے پہچان لیں گے آپ کہ ہم لوگوں کو پلائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پہچان لوں گا تم لوگوں کو۔ کس طریقے سے پہچانوں گا؟ تردون علی غرا محجلین، نماز سے دور رہنے والے، آپ کے لیے بڑی بری خبر ہے اس حدیث میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے کیسے؟ پچکلیان جن کے چمک رہے ہوں گے، جو نماز کے پابند ہوں گے، وضو کرتے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمکیں گے، اسی چمک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ میرے لوگ ہیں۔ تردون علی غرا محجلین، تم لوگ میرے پاس آؤ گے تو تمہارے پچکلیان یعنی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے بڑی بری خبر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ آپ کی خاطر کیا کریں گے؟ آپ کی خاطرداری نہیں ہو پائے گی، چونکہ آپ کے پاس تو پہچان ہی نہیں ہے، آپ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، آپ کو وہاں تک جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیست لأحد غیرکم، یہ صرف تمہاری پہچان ہوگی، میری امت کے لوگوں کی پہچان ہوگی، جو وضو کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، یہ کسی اور کو اللہ رب العالمین نہیں دے گا یہ چمک، یہ امت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص پہچان۔ حوریں، آخری چیز جنت کی حوریں، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ہمارے اور آپ کے لیے حوریں رکھا ہوا ہے جنت میں، اور وہ حوریں کیسی ہوں گی؟ یاقوت اور مونگے کی طرح چمکدار، کأنہن الیاقوت والمرجان فیہن قاصرات الطرف، شرمیلی نگاہوں والی حوریں ہوں گی، بڑی خوبصورت آنکھوں والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے، کسی جن نے انہیں چھویا نہیں ہوگا کبھی، بالکل صاف شفاف خالص حوریں، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ دیکھ تو ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے۔ اسی طریقے سے انڈے کے چھلکے کے نیچے ایک جھلی ہوتی ہے،
آپ لوگ انڈا کھاتے ہیں، اس کو نکالیے اس کا چھلکا، تو اگر تھوڑا سا دھیان سے نہ نکالیے گا تو چھلکا رہ جاتا ہے، اوپر کا چھلکا تو اڑ جاتا ہے لیکن وہ جھلی رہ جاتی ہے، پھر الگ سے اس کو پکڑ کے آپ نکال بھی سکتے ہیں، بڑی نرم و نازک ہوتی ہے وہ چیز جھلی۔ تو انڈے کے چھلکے کے نیچے کی جھلی کی مثال دی گئی ہے کہ اتنی نرم و نازک ہوں گی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَطْرَافٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، کہ وہ انڈے کے چھلکے کے نیچے کے جھلی کی طرح نرم و نازک ہوں گی۔ یہ اس طریقے کی حوریں وہاں پہ دستیاب ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کہ تم لوگ کھاؤ پیو مزے کے ساتھ، چونکہ تم لوگوں نے اچھا عمل کیا تھا، جنتیوں سے کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد جنت میں حوروں کے ساتھ باضابطہ شادی کر دی جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے نظام دنیا میں رکھا ہے پاک رشتے کا، وہ نظام اللہ رب العالمین آخرت میں بھی رکھے گا۔ کچھ لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ مردوں کے لیے حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ فطرت یہاں بھی قائم ہے دنیا میں، اور فطرت جنت میں بھی قائم رہے گی۔ دنیا میں ایک عورت کا ایک ساتھ ایک سے زیادہ مردوں سے رابطہ مناسب نہیں ہے، اس دنیا میں اسلام نے اس کو ختم کر دیا ہے، تو جنت میں بھی وہ ختم رہے گا۔ ہاں، اللہ رب العالمین عورتوں کو یہ اعزاز دے گا کہ اگر وہ نیک بیوی ہے تو اپنے نیک شوہر کے ساتھ اس کو جگہ ملے گی، اور جتنی ساری حوریں ہوں گی اس کی وہ سردار بنیں گی۔ اللہ رب العالمین یہ فضیلت دے گا۔ تو جس طریقے سے دنیا میں پاک رشتے کے لیے نکاح ضروری ہے، ایسی اللہ رب العالمین وہاں پر بھی اس فطری تقاضے کو پورا کرے گا، اور حوروں کے ساتھ جنتیوں کی شادی کرائے گا۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، اللہ نے کہا کہ ہم ان جنتیوں کا نکاح کرا دیں گے حوروں کے ساتھ جو بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہوں۔ یہ جنت کتنے خوبصورت مناظر ہیں اس کے، اور کتنا حسین تصور ہے۔ آپ جنت کے بارے میں سوچئے تو گدگدی ہونے لگتی ہے۔ جنت کو ذرا سا کبھی بیٹھ کے سوچئے، جنت کی جو تفصیلات آئی ہیں اس کو حقیقی تصویر میں تو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی جھلک سے ہی آپ کو گدگدی ہونے لگے گی، ایک عجب قسم کی خوشی آپ کو اندر سے ملنے لگے گی، سوچ سے اور خیال سے ہی کہ جنت کیسی ہوگی اور کیا چیز ہے۔ اب اس جنت کو پانے کے لیے رمضان المبارک کا بہترین موقع اللہ نے دیا ہے، اس کو گوا دیں ہم۔ وہ سب سے زیادہ بدنصیب انسان ہوگا جو اس موقع کو جانے دے ہاتھ سے، محروم ہوگا وہ۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے آمین کہا تھا اس کے خلاف۔ حضرت جبرائیل امین نے جب کہا تھا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے رمضان پایا فلم یغفر لہ، اور رمضان کا مبارک مہینہ پا کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا، جنت میں اپنا نام نہ لکھا سکا، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آمین، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ تو جو لوگ بھی رمضان میں بھی لاپرواہی کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی تباہی ہے، کیونکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین نے بددعا کی ہے ایسے شخص کے خلاف، اور کائنات کے امام، تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان، امام نبیوں اور رسولوں کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی ہے، تو وہ شخص بدنصیب اور محروم رہے گا۔ یہ موقع ہے، اس میں آپ جنت اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے بھی کما سکتے ہیں۔ مال خرچ کرنا یہ ایک بڑی اچھی صفت ہے۔ آپ قرآن پڑھیے تو اللہ رب العالمین جگہ جگہ مال خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی بڑی بات آپ کو ملے گی، بلکہ اکثر آپ کو نماز کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کی بات مل جائے گی کہ نماز قائم کرو اور خرچ کرو، یا زکوٰۃ دو، وہ بھی خرچ کرنا ہے۔ تو مال خرچ کرنا اس کی اسلام نے بڑی ترغیب دی ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں تو اور بڑھ چڑھ کر کے یہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ مال خرچ کرنے سے بھی آپ اپنی جنت کو اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے قرآن میں، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ قرضاً حسن، اچھا قرض. یہ اچھا قرض کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریے خلوص کے ساتھ، مال بھی پاک ہو اور اچھی نیت سے خرچ کریں اور صحیح جگہ میں خرچ کریں، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں خرچ کریں، تب وہ مال کیا ہوتا ہے؟ قرض حسن بن جاتا ہے. مال بھی پاک ہونا چاہیے، حلال کمائی کا مال، اور نیت بھی خالص ہونی چاہیے، اور جہاں پہ خرچ کر رہے ہیں اس کی ضرورت ملحوظ رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ کہیں بھی لٹا دیا آپ نے. تو جب تین چیزیں ہو جائیں گی، مال بھی پاک، نیت بھی اچھی، اور جہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی جائز جگہ اور ضروری جگہ، تو وہ مال ہو جاتا ہے قرض حسن. پھر اللہ رب العالمین اس کو اتنا بڑھا کے آپ کو دے گا، اس کا بدلہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسلام نے ایک الگ قسم کا تصور دیا ہے. دنیا کے لوگ سمیٹ سمیٹ کے مال رکھتے ہیں، بینک بیلنس بنانے میں لگے رہتے ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ مال کو جمع کرنے کے چکر میں نہ رہو، مال کماؤ. اسلام مال کمانے کے لیے منع نہیں کرتا، مال کمانے کے لیے بلکہ اسلام کہتا ہے کہ کماؤ، کاہل مت بنو، مرد بنو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ کر کے پھر نکل جاؤ، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد ڈھیر سارا مال کماؤ. لیکن مال کمانے کے بعد پھر خرچ کرو، اس کو بینک بیلنس مت بنا کے رکھو. اسلام کو یہ پسند ہی نہیں ہے. لیکن دنیا میں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کیا بولتا ہے؟ اسلام کا تصور دیکھیے، خرچ کرو گے تو پھر پیچھے سے وہ مال اور بڑھ کر کے آ جائے گا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ واپس پلٹا کے دے دے گا تم کو. ارے بھائی تو اس کو چین بنا لو نا بھائی، خرچ کرتے رہو پیچھے سے آتا رہے، خرچ کرتے رہو پیچھے سے آتا رہے، کیا دقت ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو کچھ بھی خرچ کرو گے گھما کے اللہ پیچھے سے پھر دے دے گا. یہ اسلام کا تصور ہے. دنیا میں لوگوں کا تصور کیا ہے؟ خرچ کرو گے تو ختم ہو گیا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو گھما کے چین سے پھر لا کے دے دیں گے تم کو. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہی بہترین رزق دینے والا ہے. ایمان رکھو اللہ کے اوپر مضبوط، اور مضبوط ارادے کے ساتھ خرچ کرو. ایمان رکھو قرآن کی اس آیت کے اوپر. مَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، ضائع نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، آپ فقیر نہیں بنو گے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ خرچ کر دو کہ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، فَهُوَ يُخْلِفُ، خرچ کرو گے پھر واپس اللہ دے دے گا تم کو. وہ بہترین رزق دینے والا. ایمان رکھو اس کے اوپر. بلکہ اللہ رب العالمین نے مال خرچ کرنے کے تعلق سے قرآن میں بڑی پیاری بات کہی ہے. یہ جنت کی بات چل پڑی ہے، ہم اسی مناسبت سے اس کو لے آئے ہیں. شہر کے لوگ خرچ کرنے میں آگے ہوتے ہیں دیہاتیوں کے مقابلے میں. دیہاتیوں کا دل تھوڑا سا اس سلسلے میں کمزور ہوتا ہے، وہ مال کے ساتھ ان کو تھوڑا زیادہ لگاؤ چمٹائے رکھتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات تھی، اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہمیشہ یہ چیز رہے گی. تو اللہ رب العالمین نے دیہاتی جو مال خرچ کرے اس کے بارے میں تصویر کشی کی ہے قرآن میں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، کہ بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں. سب دیہاتی ویسے نہیں ہیں. ایمان والا جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیہاتی اور شہری برابر ہو سکتے ہیں. ایمان والا تو کہتے ہیں بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ ایمان والا ہونے کے بعد ان کے اندر سے وہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ مال کے ساتھ چپکے رہیں، بلکہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور جب دیہاتی آدمی مال خرچ کرنے لگے تو بڑی فضیلت ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اللہ کی نزدیکیاں انہیں مل جائیں گی جب مال خرچ کرے گا وہ. تو مال خرچ کرنے سے اللہ کی نزدیکیاں ملتی ہیں. اللہ کی قربت چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو آپ؟ اور اللہ کی نزدیکیاں جمع استعمال کیا گیا ہے، آپ بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے. اللہ کی نزدیکیاں ملیں گی مال خرچ کرنے سے. اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی. وصلوات الرسول، رسول کی دعائیں، دونوں کتنی بڑی باتیں ہیں بھائی. مال خرچ کرو اللہ کی قربتیں حاصل کر لو، مال خرچ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کر لو. کتنی بڑی بات ہے.
اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے کہا کہ یہ اتنے اونچے لوگ ہو جائیں گے مال خرچ کر کے کہ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، یہ ان بندوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے اللہ کی رحمت میں جس کو داخلہ مل جائے، ارے وہی تو جنت ہے۔ اللہ کی رحمت میں داخلہ مل جائے تو جنت مل گئی۔ آپ اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت کو خرید نہیں سکتے، وہ خریدی جانے والی چیز نہیں ہے۔ پیارا رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لن يدخل احد منکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل ہرگز نہیں کرا سکتا۔ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز جنت میں داخل نہیں کرائے گا۔ تاکید کے ساتھ بات کہی گئی ہے، عمل کی بنیاد پہ جنت کو تم خرید نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ کی رحمت جس کے اوپر ہوگی اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی، آپ کے عمل تو بڑے اونچے ہیں، آپ کے عمل بہت اونچے ہیں، تو کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت کو حاصل نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے، لے نہیں سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں بھی، میرے عمل بھی اس جنت کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت وفضل، مجھے جب اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپے گا تبھی مجھے بھی جنت ملے۔ تو رحمت میں اللہ نے لے لیا تو جنت مل گئی، تو اللہ کہتا ہے خرچ کرو تو ہم رحمت میں داخل کر دیں گے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں۔ بلکہ اس کا اعلان تو اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین سے اللہ رب العالمین نے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو یہ مال اور جان اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آپ جنت اللہ دینے کی بات کر رہا ہے۔ اور جو لوگ مال خرچ کرنے میں بخیلی سے کام لیتے ہیں ان کے لیے وعید ہے۔ کیا وعید ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخیلی سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز اس کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے کہ یہ مال خرچ نہیں کرتے، بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، آج دنیا میں خوب ڈھیر سارا بنا بنا کے رکھو تم، وہی سب کو اللہ رب العالمین طوق بنائے گا، گلے میں پہنا دے گا، سب لو اپنا بوجھا اٹھا کر کے چلو مال کا۔ سیطوقون ما بخلوا به، جس چیز میں وہ بخیلی کر رہے تھے وہ ان قریب گلے کا طوق بنا کر کے اس کو پہنا دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ہاں، اس لیے بخیلی سے کام لینے والے آپ بھی جاگ جائیے، مال خرچ کریے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا دل بڑا ہے آج کے زمانے کے حساب سے۔ صحابہ کے مقابلے میں تو ہم کچھ نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی شجاعت گنج کے لوگوں کی تعریف کرنی پڑے گی۔ آپ لوگوں کا دل بڑا ہے، یہاں مڈل کلاس کے لوگ عام طور پہ رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ لوگ قابل تعریف ہیں، بھئی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے غالباً جب مسجد کی چھت پڑ رہی تھی تو آپ لوگوں کو آواز دی گئی، یہ کہا گیا کہ جن کو دینا ہے آپ مسجد میں آ کے دیجئے۔ آپ لوگوں نے 3 دن چھت پڑی اور 3 دن میں آپ لوگوں نے دل کھول کر کے بڑی مسجد میں تعاون کیا۔ 20 لاکھ روپے کا تعاون آپ کی طرف سے، اس طریقے سے آ جانا کہ آپ کے پاس ہاتھ بھی نہ جائے، آپ کو منائے نہیں، بہلائے نہیں، پھسلائے نہیں، اور آپ خود سے دل سے لا کر کے دیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی۔ تو آپ لوگ ایسا مت سمجھیے گا کہ آپ لوگوں کو صرف ڈانٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ خرچ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اور خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ مزید خرچ کیجئے، خرچ کرنے سے گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں۔ آپ نے 20 لاکھ روپے مسجد میں دیے ہیں، اللہ وہ پیچھے سے پلٹا کے کدھر سے آپ کو دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ حساب کر لیجئے گا، آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کا مال انشاءاللہ گھٹے گا نہیں۔ کئی لوگ اس مسجد میں ہیں جن سے میری بات چیت ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جب سے خرچ کرنے لگا ہوں آج تک گھٹ ہی نہیں رہا، جو میرا اصل مال ہے اتنا خرچ کر رہے ہیں گھٹتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ کے پورا ہو جاتا ہے۔ وہ بیلنس بنا ہی ہوا ہے، 10 لاکھ میری اگر جمع پونجی تھی وہ 10 لاکھ تو باقی ہے، بڑھوتری ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے، اور تعمیر مسجد میں ابھی بھی اس کی ہو رہی ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے،
اور چونکہ 20 لاکھ آپ لوگوں نے دیا تھا اور آپ کو اعلان بھی کیا گیا تھا کہ 35 سے 40 لاکھ کا خرچہ ہے، سلیب پڑی ہے، مینار ہوا ہے، پھر چھت کے اوپر پتھر کا کام ہو رہا ہے اور بھی دیگر کام جاری ہے، تو آپ لوگ اپنا تعاون بڑی مسجد میں ضرور دیں تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی طریقے سے بوجھ نہ آئے۔ اور دوسری بات، آپ لوگوں کے اس عمل کے بعد مجھے ایک امید لگی ہے آپ لوگوں سے کہ شجاعت گنج میں دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کانپور آپ کا ایک دینی ادارہ موجود ہے اور آپ کا تعاون ہمیشہ رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں میں سے بہت سارے احباب ایسا سمجھتے ہوں گے کہ شاید اتنی ضرورت نہیں ہے یہاں، اور ہر سال چونکہ دینا پڑتا ہے، اور عام طور پہ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے کہ زکوٰۃ میں سے مدرسے کو دیں گے، تو اس لیے اس کو بہت سارے ہمارے احباب نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ دیکھیے، آپ کے محلے کا یہ ادارہ ہے اور آپ کی خاص طور پہ ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کی آپ حفاظت کریں اور آپ کے بعد آنے والی نسلیں اس کی حفاظت کریں۔ یہ ادارہ قیامت تک دین کا کام کرتا رہے، اس کے لیے آپ اپنے دماغ میں اس کانسیپٹ کو ہٹا دیجئے کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے اس مدرسے میں۔ میں تو ہر سال کہا کرتا ہوں آپ سے کہ زکوٰۃ صرف مدرسے میں نہیں دینی ہے، زکوٰۃ غریبوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، دیگر حاجت مندوں میں بھی آپ کو خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے دماغ میں یہ خیال مت رکھیے کہ مجھے مدرسے میں زکوٰۃ ہی دینی ہے، نہیں تو نہیں دینی ہے۔ اس چیز کو ہٹا دیجیے آپ دماغ سے، بلکہ کوشش یہ کیجئے کہ چونکہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، دینی تعلیم جو طلبہ پڑھیں گے اور آنے والے وقت میں وہ دوسروں کو پڑھائیں گے، پھر وہ ایک سلسلہ بنے گا، آپ کا حصہ سب میں موجود رہے۔ اس لیے آپ زکوٰۃ تو یہ اللہ رب العالمین نے فکس کر دیا ہے آپ کے مال میں سے، یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے نماز پڑھ کر کے آپ احسان نہیں کرتے، ایسے ہی زکوٰۃ نکال کر کے اور خرچ کر کے آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اوپر ایک فریضہ جو عائد ہے اس کو ادا کر رہے ہیں آپ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ اپنا خاص پیسہ بھی دینے کی کوشش کیجیے، اپنا خاص پیسہ۔ ہمارے صاحب مل گئے، کہنے لگے کہ بہت پیسہ ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے کہا کہ مسجد میں آپ کو پیسہ بہت نظر آتا ہے ماشاءاللہ، مسجد میں لوگوں کا بڑا تعاون بھی ہے، لیکن مدرسہ میں اور مسجد میں فرق ہے کہ مسجد میں تو آدمی اپنا جمع پونجی بھی لا کر کے دے دیتا ہے، لیکن مدرسے میں ایک دماغ بنا ہوا ہے کہ زکوٰۃ ہی دینی ہے، اور مدرسے کے لیے دقت اور پریشانی رہتی ہے، ہر سال بجٹ میں پریشانی آتی ہے۔ تقریباً 20 لاکھ روپے سالانہ اس کا بجٹ ہے، اور یہاں سے کمیٹی کے لوگ باہر لوگوں کو بھیجنا بھی نہیں چاہتے کمیشن کے اوپر کہ لوگ 50% پہ جائیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپے وصول ہوا، کرایہ بھاڑا اور خرچہ برچہ، اور اس کو دے کر کے مدرسے کا بچے گا کتنا، 30-40 ہزار روپے۔ اس لیے کمیٹی کے لوگ باہر سفیروں کو بھیجنا نہیں چاہتے کہ ہمارے سفیر جائیں اور ہم اس طریقے سے پیسہ، اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ہمارا دل اتنا بڑا کیا ہے کہ ہم چاہیں گے تو ہمارے لیے معمولی سی بات ہے۔ ایک من بنا لیجئے سب لوگ، ہر آدمی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے کہ دین کے اس قلعہ کو، جس سے ہمارا اسلام محفوظ رہ پائے گا، اس قلعہ کو مجھے بچانا ہے، اور ہمارے محلے میں اس لیے میری خاص ذمہ داری ہے۔ ہر شخص سال میں 1 مرتبہ ایک رسید کٹوا لے، رمضان میں، غیر رمضان میں، جتنی جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے، تاکہ اس کے اوپر کبھی بوجھ نہ آئے۔ حکومت کی ٹیڑھی نگاہیں مدارس کے اوپر ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، مختلف قسم کی دقتیں اور پریشانیاں ہیں، لیکن اگر مال کی بھی دقت آ جائے گی تو جو لوگ بھی دیکھ ریکھ کرتے ہیں ان کا بھی حوصلہ ٹوٹے گا اور وہ بھاگ کھڑے ہوں گے، کرے بھائی ہمارے بس کا نہیں چلانا۔ تو ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ دارالعلوم محمدیہ سلفیہ کو آپ بچائیں اور اس کا خاص خیال کریں۔ سال میں ہر آدمی آپ سے 100 روپیہ بن پڑتا ہے، 100 روپے کی ایک رسید بنائیے آپ، جن سے جتنا بن سکے۔ اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چل رہا ہوگا، وہ ایسا مت سمجھیے۔ آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اپنی زکوٰۃ میں سے اور دیگر عطیات میں سے آپ ہر سال ضرور مدرسے کو تعاون دیں۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی ایک بڑی قربانی ہے کہ آپ بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، 10 لاکھ روپے کا خرچ ہے، اگر اس کو آپ نہ کھلائیں تو ایک بڑا تعاون ہے شجاعت گنج کے لوگوں کا۔ اور لوگ تعجب کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں کہ اچھا ایسا بھی ہے۔ لوگوں کو ایک امام کو کھانا دینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ 60-70 بچوں کو محلے کے لوگ کھانا کھلاتے ہیں دونوں ٹائم۔ تو یہ آپ کی خوش نصیبی، اللہ آپ کے اسی عمل کو قبول کر لے اور جنت دے دے کہ آپ کھلے دل سے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ تو آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، آپ ضرور بھی ضرور دھیان کر کے،
چونکہ ایک ایک آدمی کے پاس نہ تو جایا جاتا ہے نہ آپ سے مانگا جاتا ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کو اپنے ادارے کی فکر ہے، ہر آدمی اس میں حصہ لینے کی ضروری کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تک تمام لوگوں کے صدقات اور دیگر اللہ کے راستے میں جو بھی مال ہم خرچ کرتے ہیں ان سب کو قبول فرما لے۔ Mm-hmm.